مولانا بعض لوگ ایسے ہی تو دوسروں کو واعظ و نصیحت تو کرتے رہتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، قرآن کریم میں ان کے بارے میں کیا حکم؟ قرآن مجید نے ان لوگوں کو بڑا خسارے والا اور گھاٹے والا کہا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم افلا تعقلون، تم لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے اور اپنی کبھی خبر ہی نہیں، تمہیں عقل نہیں ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانے سے تمہیں کیا ملا، الٹا حجت تمام ہو گئی کہ تم جانتے ہو سب کچھ پھر غلط کر رہے ہو۔ اس لیے جیسے میں پہلے ایک سوال کے جواب میں کہہ رہا، جتنا اونچا مقام ہے کسی کا اتنی سزا بڑی ہوگی کہ واعظ بنے پھرتے تھے لوگوں سے کیوں غلط کام کی۔ مگر یہ بھی بات غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں نصیحت وہ کرے جو سب سے بڑا ولی، نہیں، نصیحت ہر شخص کر سکتا، گناہ گار سے گناہ گار بھی کر سکتا۔ تو جیسے سادی کہتے ہیں دیوار پر اگر لکھی ہوئی ہے کوئی نصیحت تو کون بیوقوف کہتا کہ چونکہ یہ جو ہے دیوار خود عمل نہیں کرتی میں بھی نہیں، بھائی تم وہ پاند اور نصیحت پلے باندھو، تمہارے تو بڑے کی بات لکھی ہوئی۔ اس لیے اگر کسی نے بدکار نے بھی کوئی بات کہہ دی، بات اچھی ہے، تو آپ صرف اس لیے رد کر دیں کہ آپ عمل نہیں کر دیں میں نہیں کروں۔ اس کو چاہیے کہ وہ شرم کرے کہ لوگوں کو بتاتا اور اپنی فکر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، سوال ہے جی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات گردانا ہے، اور پھر قرآن میں بعض مقامات پر اسی انسان کو حیوانات یا ان سے بھی بدتر گردانا گیا ہے، یہ خود ہی کیا اپنی بات کی نفی نہیں؟ نہیں کوئی نبی۔ ایک تو یہ بات جو ہے نا کہ قرآن مجید میں یا کہیں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، یہ طاہر بھائی قرآن میں نہیں ہے کہ نہ کسی حدیث پاک میں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نہ خود ہی بڑے بننے کے لیے کہ ہم غرور تو ہر ایک میں انسانوں نے بھی غرور کیا کہ ہم سب سے اعلیٰ اشرف المخلوقات، کس آیت میں آئی، کس حدیث پاک میں؟ کوئی سورہ 3 کے جو نہیں، سورہ 3 کا کہہ رہے تھے، کہیں یہ بات نہیں ہے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل دیکھیں گے، اللہ کہتا اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت دی، سب پر نہیں کہا، بہت سی پر۔ اس لیے یہ بہت سی مخلوق سے اعلیٰ، مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ، یہ بات کہیں ہے۔ بلکہ بڑے بڑے اولیاء اور نیک لوگ کہتے ہیں یار نفس شریک کے مقابلہ میں کیا بات کریں، جب آپ نے فرمایا کہ خود تنہائی میں بات کرے گا تو اللہ بھی تنہائی اس کو یاد کرے گا، اور اگر کسی محفل میں بیٹھ کر دین کی باتیں کرے گا یا اللہ کا ذکر تو اللہ اس سے فی ملائن خیر منہم، ان بیٹھے ہوئے سے جو اعلیٰ مجلس ہے نا، خیر کا فرشتوں کا۔ اس لیے شیخ اکبر کہتے ہیں اور امام قرطبی، یار اسے پتہ نہیں چلتا کہ فرشتے آ رہا ہوں، اور آدم علیہ السلام کا بھی پتہ چلتا کہ شیطان نے جب انہیں کہا کہ کھارو فرشتہ بن جاؤ، اگر فرشتہ گھٹیا ہوتا حالانکہ سجدہ کر چکے تھے، وہ کہتے یار میں اوپر سے نیچے آ جاؤں، نہیں تو وہ ڈی سی سے میں تحصیلدار بن جاؤں، فرشتہ کیوں بنوں میں؟ پتہ چلا حضرت آدم کے ذہن میں بھی تھا کہ فرشتے آنا۔ نہیں، ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ مجھے فرشتہ نہ کہو، مجھے مسجود ملائکہ ہی رہنے دو۔ مسجود ملائکہ کا بھی جو سمجھ لیا لوگوں نے کہ یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت بتانے کے لیے تھا کہ یہ تم سے آ رہا، یہ بھی بات غلط ہے۔ علم کی فضیلت جو کہتے ہیں علم کا مقابلہ، یہ تو ہوئی نہیں، ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اس وقت کیا کہ میں ایک گارے مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو ٹھیک کر لوں فیضا سویت ونفخت فیہ من روحی فقعوا ساجدین، نہ پیدا ہوا نہ امتحان ہوا، جب پیدا کر لوں سجدے میں کرنا۔ یہ صرف یہ کہیں آپ اعلیٰ فرشتے ہی تھے مگر امتحان بڑا سخت، مجھے ہی کہا جائے کہ یہ چھوٹا سا ابھی اعلیٰ وہی ہے۔ ہاں، آپ بھی سوچتے ہیں کہ اگر کمشنر کو کہا جائے کہ یہ جو ہے چھوٹا سا تھانے دار اس کو سلام کرو، اس کی موت نہیں۔ اب فرشتے تھے، اللہ نے کہا گارے سے بنایا، مگر اب امتحان ہے تمہارا کہ مجھے دیکھتے ہو یا اس کے گارے کو دیکھتے ہو، وہ اعلیٰ نمبر پڑے گا۔ انہوں نے نہیں غرور کیا اپنی پیدائش سے، جھک گیا ابلیس جو ہٹ گیا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، میں کیوں اس کو سجدے کروں۔ اس سے سارا پتہ چلتا کہ یہ امتحان کہنا چاہیے فرشتوں کا، اور بڑا نازک امتحان، اتنی اعلیٰ مخلوق کر اس کو جھکایا جائے، کہیں نہیں ثبوت ملتا کہ یہ اعلیٰ ہے ان سے۔ اب یہ بات بھی پتہ نہیں میرے خلاف کیا کریں، بات یہی ہے۔ نہیں، وہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تقویم کا معنی اور احسن کا اشرف المخلوقات ہی نہیں بنتا؟ نہیں، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کرتے نہیں، آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کرتا ہوں ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔
قرآن صرف یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، خشکی اور تری میں نے سواریاں دی ہیں، پاکیزہ رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق بنائی ہے ان میں سے بہت سی مخلوق پر اسے ترجیح دی. کسی کول نہیں کا. مولانا انبیاء کرام کی وہ کامیاب بات درمیان میں رہی آسان تقریم بھائی. نہیں. حسن تقریم کی کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا، چلو کسی نہ کسی لحاظ سے جب عزت دی ہے آدم علیہ السلام کو میں نے بنی، تو پھر جانوروں سے بدتر کیوں؟ ہاں وہ ہاں یہ سوال، کنٹرڈکشن جو آ رہی ہے اس میں. کنٹراڈکشن کوئی نہیں. اچھا جیسے آپ ایک آدمی کو خطیب مقرر کرتے ہیں، بعد میں غلط حرکتوں سے پکڑا جاتا ذلیل و خوار، تو پہلے تو سب سے معزز تھا، قوم کا امام تھا، اب سب سے زیادہ ذلیل ہی ہوگا نا حرکتیں غلط کرنے. گدھے پہ بٹھائیں گے، منہ کالا کریں گے. بنایا اللہ نے آ رہا ہے، مگر اگر یہ جیسے کہتے ہیں کتا تخت بٹھایا چکی چٹنا ہے، پھر بھی بات نہیں ہے کمینہ پن سے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ٹوکتا ہے کہ تمہیں میں نے اتنی عزت دی ہے، تم پھر جانوروں والے کام کرتے. تو تناقض کوئی نہیں ہوتا، صحیح لوگ بات. سمجھنے کی تکلیف نہیں کرتے، دونوں چیزیں سیٹ ہوتی. اپنے منصب کی پاسداری نہ ہاں. کرنا. تو بات یہی ہو رہی تھی کہ ایک آدمی بڑے مرتبے کا حامل ہو، اللہ نے اس کو بڑی شان دی، مگر وہ غلط کام کہے تو پھر کرے ایسا ہی کہیں گے نا کہ یار اتنے بڑے عالم کا بیٹا ہو کر تم یہ کتوں والی باتیں کر رہے. تو یہ دونوں باتیں درست ہوگی. ایک طرف وہ عالم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بڑی عزت کا حقدار تھا، دوسری طرف اپنے کرتوتوں سے پھر بدنام بھی ہو گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونا شرف تھا، کام نہیں اچھے کیے تو رد ہو گیا. تو آسان تقویم یہ سمجھیں، کوئی چیز بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے نا وہ ایسی نہیں جو آسان تقویم نہیں. یہ بات بھی سمجھیں، میری باتیں ہوا میں نہ بکھیرا کریں. جو پیدا کیا نا آسان تقویم میں پیدا کی، جس کام کے لیے وہ پیدا ہوا اس کے لیے اس کو بہترین صلاحیت اللہ، سانپ بچھو مکھی مچھر، جس کے لیے پیدا ہوا نکما نہیں پیدا ہوا. اور یہ حدیث فقیر محمد صاحب بھی سن رہے ہیں، اللہ نے دوسری جگہ کہا الذی احسن کل شیء خلق، اس نے جو شاید ہی پیدا کی ہے احسن اعلیٰ سے اعلیٰ پیدا. اس لیے بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کام جس سے لینا اس کے لیے جو ہتھیار چاہیے تھے اور صلاحیت وہ اعلیٰ سے اعلیٰ میں اس کو دی. پرندے ہوں یا سانپ ہوں یا جو بھی ہوں سب احسن تقویم میں پیدا ہوا. وہاں تو ذکر چونکہ انسان کا ادا کیا، حسر کوئی نہیں کہ صرف یہی پیدا ہوا احسن تقویم میں. مکھی بھی بنی ہے تو احسن تقویم میں بنی. کتابوں کے ڈھیر لگ گئے میرے بھائی، ایک ایک شعبے کے ماہرین نے کوئی محنت کا تجزیہ کر رہا. وہاں حیرانی کہ جس کو ہم اتنا حقیر سا جانے اس میں گزر سکے. انسان بنایا گیا جس طرح کا انسان موجود ہے، ایک تو بہتر نہیں سی بنتا، یہی بہترین. ہاں نہیں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ نے جو شے بنائی نا اس سٹیج پر، آخرت میں وہ تو دنیا ہی نہیں ہے نا، موجودہ زمانے میں اور موجودہ دور میں جو بنا اس سے اعلیٰ نہیں بن سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی بات کی، لوگوں نے کفر کے فتوے دے دیے. انہوں نے کہا اگر عالم امکان نے اس سے زیادہ کی گنجائش ہوتی کہ اس سے اچھے پیدا ہو سکتے تو اللہ نہ پیدا کرتا، یا عاجز ہوتا یا بخیل ہوتا. اس سٹیج پر جیسے بچے کے لیے جو کرتا ہے وہ اس کے لیے وہی مناسب ہے جو جب آخرت میں جائیں گے پھر اور وہاں آرہ چیزیں دیجیے. موجودہ سٹیج پر انسانوں کو جو کچھ چاہیے تھا اور جس طرح کے بننا چاہیے تھا اللہ نے بنا. چلیں اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ پوچھ رہے ہیں ویسے کھڑا ہو کے پوچھ لیں گے تو پھر دوسرا بندہ بولے گا نہیں. آسانی اس میں یہ رہی، بزرگ آدمی بیٹھ کے پوچھ سکتے ہیں لیکن صرف 5 منٹ. 5 منٹ. پچھلی دفعہ کھڑے ہو کے پوچھ، کھڑے ہو. 12 بیویوں کو وہ چیٹا آپ کے پاس پہنچی، لیکن آپ نے وہ مجمع میں جواب نہیں دیا. اگر مجمع میں دے دیتے تو ہم بھی مستفیض ہو جاتے. نہیں، اس کی 12 بیٹیوں کی بات میں نے کیا کرنے بیویوں کی، وہ تو کئی صفحے پر ہے نا صحیح بخاری میں کہ وہ سہیلیاں اکٹھی ہوئیں، انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے خاوند کے بارے میں آج سچ سچ بول دینا، چھپانا کچھ نہیں. پھر ایک ایک نے بیان کیا، وہ سارا وہاں لکھا ہوا. ذرا جو تھی اس نے اپنے خاوند کی بہت ہی اعلیٰ تعریف کی. تو آپ نے بعد میں فرمایا کہ عائشہ میں تیرے لیے اسی طرح ہوں جیسے ذرا کے لیے ابو ذرا تھا. محبت سے کہا کہ تو بھی میری ویسی بیوی اور میں بھی تیرے لیے وہ خاوند. وہ کیا بات تھی مولانا جو ذرا نے بتائی؟ ذرا نے کہی کہ میں بکریوں والے گھروں میں ہوتی تھی، اب مجھے ایسی جگہ لے آیا کہ وہاں بہت سے مال ہیں، اعلیٰ کمرے ہیں، میں پتلی سی تھی، اب اس نے کھلا کر مکھن اور کھجوریں مجھے موٹی کر دیا، زیوروں سے میرے بازو جو تھے وہ لد دیے. وہ تو سارا ذرا کا سنے. حضور نے کہا بس یہ ہے عائشہ تیری میری مثال. باقی کئی جو تھی انہوں نے شکایتیں بھی کی کہ میرا خاوند تو ایسا.
ज्यादा तरने तो یہ ऐसा تو वैसे ترجمہ کہا لے کر نا صحیح بخاری کا تو پورا پڑھنا چاہیے. ان سب سہیلیوں نے کیا کہا باتیں کی. تاج صاحب کی گل سننا ہی ذرا. ہاں میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر نے تو کہا ہوگا کہ ایسا ہے ویسا ہے ہاں اس طرح بھی تھا. تو ٹھیک نہیں ہے بس چنگا ہے بس ٹھیک ہی ہے. مولانا وہی حدیث بعض نے گزارے والا کہا, بعضوں نے کہا نہیں کچھ نہیں آتا تو بالکل سست کی طرح سو جاتا, خبر ہی کوئی نہیں کہ بیوی کام کے لیے جاتا تو کوئی کام جو ہے وہ مکمل کر کے نہیں آتا. ہے داستان وہ بڑی دلچسپ جو کوئی معاشرے میں کام. ہاں حدیث میں ذرا کسی وقت شروع ہی یہیں سے کریں گے فتاویٰ. ہاں وہ تو بخاری شریف ہی ہونا. آج بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اچھا مولانا بغیر پھولوں کے اور پودوں کے. عبد المجید صاحب آ گئے. اللہ آ جائے بھائی آ جائے. جیڑی وہ آگے اسلام کر رہے ہیں. در برے تے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دا آخری معاملہ آپ کھانے کی ضرورت پئی تے آپ نے کہ یہودی کو جا کے خریدیا تے حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, ان مسلمان موجود نے, بڑے بڑے تاجر موجود ہیں, انہوں نے چھڑ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دا آخری معاملہ یہودی نہ کیوں کیتا؟ ہاں مولانا کا سوال ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دے عمل کی حکمت ہے کہ مسلمان ہی نہیں سی اور بڑے بڑے غنی اور صاحب ثروت سی حضرت عثمان رضی اللہ جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ, انہاں نے معاملہ نہیں کیتا. بالکل مولانا یہ بات جڑی نے یہ ہوئی ہے نبی علیہ السلام اس کر کے بھی مولانا دی بات ہے کہ اس ٹائم ہزارہ ایسی مصنوعات نے جیڑی سوائے یہودیاں دے کوئی بناوندا بھی نہیں گا, یعنی او دا متبادل بھی ہے نہیں. انہاں دا کہنے دا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادوں یہود دے نال معاملہ کیتا جدوں ہزار متبادل سی. نہیں وہ سوال تو الگ ہے, میں مجبوری ہے ساری. یہ الگ گیا رسول اللہ نے جدوں مسلمان بھی ہے جی بالکل وہ تو متبادل موجود سی, ہاں پھر بھی آپ نے بائک ہوں تو چلو متبادل موجود ہی نہیں. ہاں میں وہی کہہ رہا نا, اسی تے چلو بائیکاٹ کرنا, مینوں ڈر لگدا کہ یہودی نہ تڑا بائیکاٹ کر دین تے ساڈی دل دیاں مشیناں دل دے وال سارے یہودی بھیج رہے ہیں. ہوں تو خطرہ کہ یہودی ساڈے نال بائیکاٹ کرن گے, ساڈے سارے آپریشن رک جان گے. کی پتہ رک جان سے مڑ کے عقل کر کے آپ بھی کوئی متبادل جیسے خمینی کی وصیت پڑھی تھی اور لمبی چوڑی وصیت انہیں لکھا بھی وہ دن عید دا ہوگا جس دن مسلمان یہاں تو ہے نا انہیں سار چھڑ جان گے, بھوکے رہ کے اپنے پیروں سے کھلو جان گے, ادن ہی انہوں کی جان چکنی. جی انہوں کوئی لیندے رہے نا سارا کوئی تو ادا ہی انہوں نے اپنی مرضیاں منوانی ہے, کدی بھی نہیں ہے. بہت بہت نہیں وہ چیز کا فائدہ کوئی نہیں جی. فائدہ تدے یہ بھی اتوں بنی بنائی مولانا لے لیں گے, ساری حکومتیں بھی سمجھیں چلو ہے ملتی. میرا تو سوال ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیوں ہاں مسلمانوں یہ سوال اگے لا گیا, یہ بہت اچھا سوال ہے جدا. اس تو مولانا پتہ چلتا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا ایک تجربہ نا کہ حالانکہ حکومتوں سے آپ دے قبضے سی, بیت المال ٹھیرا مال آਉਂدا سی, پھر نوبت اتوں تک پہنچی بھی آپ نے اپنی ذرا گرور رکھ کے اپنی بیویاں لی جو خریدی. ایک تے جڑا کہ میں نبوت دے وچ کچھ نہیں بدلا چاہتا, کڈی وڈی مثال ہے کہ آپ دے قدماں سب کچھ سی, لوگاں نوں تقسیم کیتا, غریباں امیراں نوں رجایا, مگر اپنے گھر چ پا کے تک نوبت پہنچی. یہ تو بڑا غیر مسلمان ہی نا, آپ دی نبوت دا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا بھی ایک آدمی نے نبوت دا نام لے کے کچھ نفع اٹھایا, آخر وقت کیا حال ہے کہ ذرا گرو رکھنی پی. اور دوسری بات یہ معاملہ مسلم نے نہ کیتا, یہ بھی اگر کر دے تو مسلمانوں دا حضور سے احسان ہو جاتا, اور یہ بھی تبلیغ دی اجرت بن جاتی کہ رسول کریم نے اپنے ان مریداں کو نہیں, انہوں نے پتہ تک بھی نہیں لگا بھی حضور علیہ السلام نے ذرا گرو رکھی ہے. ورنہ مسلمانوں کو اگر یہ بین کے مل جاتی تو ٹھیراں لیا کے مال رکھ دیں بھی یار تھوڑا خرچ کر دیں, مگر لوگوں کو موقع مل جاتا بھی نبوت میں ٹھاؤں گی سی, مرید چار پھسائے سی, اور اتنا ہی خدمتاں کر دے فتواں. اس تو مسلمانوں کا احسان آپ نے نہیں لیا, یہودی کو رکھ کے اس کو ادھار لے لیا جڑا حضرت ابوبکر نے بعد وہ حق کرائی نا. ہر حال سے معاملہ آپ نے ٹھیک ہی کیا. یہ نہیں دولت بیت المال ہوندے انہوں نے استعمال کیتا, معاملہ مسلمانوں نے نہیں کیتا کہ وہ مفت دین سے راضی ہو جان گے یا قربانیاں کرنی. غیر مسلمانوں اس کر لیا معاملہ. نبی علیہ السلام مسلمانوں نے تجارت لین دین تے کرتے رہے تے ہن اس موقع تے حضور تے تجارت کرتے رہے, نظر جا برنا باقی نا تجارت مولانا اور شان میں نہیں, یہ تجارت نہیں, اس میں نہیں ہے. دیکھو نا آپ حضرت ابوبکر صدیق مولانا بیٹی آپ دے گھر, حضرت عمر فاروق دی بیٹی آپ وچ کسے دے ہے انہوں نے نہیں پتہ لگیا نہ کوئی پتہ نہیں لگا, آپ نے خبر ہی نہیں ہونی تھی. ورنہ اس کسے جی دے سکتے رقم تو ذرا کیوں اپنی گراؤ رکھ یہ جواب اسے یہ دے دیے کہ قرآن اور سنت کا پتہ لگتا ہے کہ سارے اہل کتاب برے نہیں, یہودیاں جو کئی بڑے چنگے بھی نے. اگر انہوں اسی ایسا کر لیے کہ قرآن سانو کہتا ہے کہ یہودی سارے برے نہیں ہے, کچھ یہودی بہت اچھے بھی ہیں, تو حضرہ اچھا یہودی ہوئے. قرآن تو کہتا ہے کہ سارے یہودی برے نہیں ہے, یہودیاں جو کوئی اچھے بھی بہت ہو گئے.
نہیں تجارت اچھے برے نے کی ہونا وہی لوگ سی جڑے سود بھی کھاندے سارے آپ انہاں نال بھی لین دین قرآن کردے کی تعریف کرتا نا بعض لوگوں کی بعض جو کہڑے دی تعریف کی لئی سو سوا سارے برابر نہیں ہے بہت اچھا ہو گیا مولانا نے کیتا ایت جڑی نا اج تک لوگ ورتے تے گام دی جڑی ورتے ہیں کہ اللہ نے اہل کتاب کی تعریف کی کہ وہ نمازیاں بھی پڑھتے تلاوت کرتے راتاں جاگتے انہاں دی نیکی کہ نبوت تے ایمان حضور دی تے یا قرآن تے لازم نہیں ورنہ اللہ نے کی تعریف کی اے میری گل یاد رکھیو اے تعریف اہل کتاب سے جڑے مسلمان ہو چکے انہاں دی یہ انہاں لوگاں دی نہیں جڑے دے غیر مسلم باقی ہے اہل کتاب دا ذکر کیتا بھی سارے برابر نہیں کئی کم بخت لڑے اور کئی اسلام لے آ کے ہن قرآن تلاوت کر رہے ارے جی آخری آیت سورہ آل عمران دی پڑھنی چاہیے تو اخواؤں دے اہل کتاب ہی ہے مگر ہن مومن ہو چکے ایک مشرکین چو آیا ایک اہل کتاب چو آیا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی تم پر اتاری گئی ہے اور تم پر یہ مومن ہو چکے ہیں نجاشی دی طرح دے اور بھی عبداللہ بن سلام دے یہ کوئی انہاں کافر اہل کتاب دی چارے تسی دوبارہ قرآن نو کہ دیکھو نا یہودی تو سارے مدینے پہ کٹ دیتے ہیں نبی علیہ نہ یہ جیسے سورہ آل عمران نازل ہو سارے آبادی نہیں نبی علیہ السلام نے آخری زندگی کا جو کٹ دیتے سی تے حضور دی جو زندگی دے آخری دن نے ادو تو یہودی مدینہ چ آئی کوئی نہیں تھی آپ نے تین قبائل کٹ دیتے سی نہیں وہ قبائل کر دیتے سارے انہوں کا زور توڑ دیتا میرے کوئی نہیں آتا بھی اتنے کوئی انفرادی طور سے کلام کلا کوئی نہیں عمر فاروق کے زمانے میں کہنا کہ انہوں نے سارے وہ کڈیا انہوں کڈیا لیکن وہ تم انہوں قتل کرنے والے تو مدینے چ رہ رہے تھے نہیں وہ تو یہودی بھی کوئی نہیں تھی مجوسی تھی نہیں مجوسی نہیں کہنا کہ مشرقوں کو کٹ دو مشرقاں دا بھی جڑا یہود نصارا جڑے ہیں جزیرہ عرب چوں کٹ دے مشرقین تے پہلا ہی حضور نے اپنی زندگی کس طرح بیٹھا رہا مشرقین جڑے سی نا تے حضور دی زندگی جی سورہ توبہ اتر گئی نا بھئی یا اسلام لے آؤ 4 مہینے بس یہ ختم ہو گئے یا دفاع ہو گئے ملکوں نہیں تے کلمہ پڑھ دے یہود نصارا جنہاں نوں نا کڈیا وہ مجوسی کس طرح بیٹھا مجوسی کڈیا گیا جڑا حضرت عمر دے غلام بن کے لوگ آوندے سی نا تے مغیرہ بن شعبہ دا غلام حضرت عمر نے بتیرا آکھیا سی بھی انہاں نوں مدینے چ ورنا دیو یہ شہر چ نہیں آتا رہنا مناسب مگر انہوں نے ضد کی تھی سارے کاروبار نہیں چلتے بعد جدو پھر آپ زخمی ہوئے تو آپ نے کہا تمہیں کی میں آتا کہ غیر قوماں دے لوگ اتنے نہ تھی آن دیو نتیجہ کی نکلے وہ غلاماں دی سی نا جڑے جنگاں پکڑے جاندے سی انہاں ہور کدھر جانا مالکاں دے نال ہی رہنا آزاد شہری کٹ غلام اولود جڑے سی اولود غلام وہ سی وہ بھی آپ نہیں سی چاہتے بھی آخر دشمنوں دے بندے ہے مدینے چ رہن گے کی نہیں کوئی نہیں میں ویسے پروگرام کہڑے چینل تے براہ راست آ رہا ہے گلیکسی اتنا ہی شفقت فرمایا کرو جدو اتنے ہو نا پیا جایا کرو تھوڑی جی ساری کیوں جی برکت ہو گئی کوئی سوال آ گیا کوئی بیٹھے خوش رکھے جی ساڈے نا اتوں صدیقیہ مسجد دے قریب تو وہ ساری تار بچھی ہوئی ہے یہ 2 سسٹم لگے اج وہ کیبل والے بندہ آیا ہوا ہے وہ اج ایک جتے نوح علیہ السلام دی تے نوح علیہ السلام دی بیوی دا ذکر ہے کہ وہ سورۃ تحریم ہاں جی کہندی کہ اے دنیا دے وچ اگر ہاں کوئی عورت بندے دے نال وہی گل کہنا نہ منے تے وہ دفع کر دیندا پیغمبراں نے ساری عمر انہاں نال ہی رکھ چھڈیا انہاں نے وہ کافر بھی رہیاں تے نال ہی میں کہا یہ جواب پتہ کرو کہ دسوں گا نہیں پتہ کی کہنا تسی دس دیں جتھے پیغمبراں اللہ تعالیٰ نے ہور چیزاں نال آزمایا اتنے یہ بھی آزمایا کہ انہوں نے بالکل مخالف عقیدہ ہو رہی تے بے وفائی کردیاں رہی مگر انہوں نے صبر تو کم لیا اور انہوں نے نباہ کرتے رہے بری بیوی نے نباہ کرنا آئی صاحب بہادری چاہیے نیک نال سیٹ رہنا جڑی وہ اچھی ہے یہ تو عام آدمی بھی کر لینا کڈا وڈا یہ سمجھو ابتلا آزمائش ہے کہ پیغمبر کچھ کہندا وہ کچھ کر دی مگر انہوں نے اپنے گھراں چ رکھ پخان عطا دا مردمہ انہوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی جڑا چاہیے سی مخامت دا حق ادا کر دیا انہوں دا ساتھ دیا نہیں کیتا جڑا خیانت ہے نا زنا والی گل ہے بالکل پیغمبر جڑے ان کی بیویاں جڑیاں بغیر نہیں ہوندیاں کیونکہ کافرہ ہونا جڑا نا یہ کوئی دنیا بدنامی نہیں یہ عقیدے دا معاملہ آخرت جا کے بھگتن گے مگر کسی دے گھر سے کنجر خانہ ہوئے نا تو کہڑے منہ نال آواز کر سکتا لوگ کہن گے ایڈا تو نیک بنیا پھر تیرے گھر کی ہون دے اس سے ابن عباس رضی نے جب بات کی نا بالکل ٹھیک ہے کہ پیغمبر کسی دی بیوی بدکار نہیں ہوئی بسم اللہ نقوی صاحب پوچھو نا تسی بھی
ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜ ਤੇ ਜੂਆ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਆ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਦਾ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਘੋੜ ਦੌੜ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਗਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੇ। ਘੋੜ ਦੌੜ ਗੁਰੂ ਕਮਾਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੋੜ ਦੌੜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਘੋੜ ਦੌੜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਲੋਕ ਉਹ ਹੀ ਆਪਸ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੂਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਦੌੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜੂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ। ਜੂਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੂਗਾ ਇੰਨਾ ਦੇਊਗਾ। ਹੈ ਮਾਰੋ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਬਲ ਸਾਡੇ ਮੌਲੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ, ਆਪ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ ਰੰਗੀਨ ਸਫੇ ਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਵਕਤ ਦੇ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਲਾ ਲੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਕਾਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇ ਕਰਦੇ। ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੀਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਨਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।